ویلکم بیک ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، آپ خاموش تھے. میں کہنا یہ چاہ رہا امید تھا، کو کیسے مضبوط کیا جائے؟ پہلے میں یہ کہہ دوں کہ یہ ہم سمٹمز کو اور ڈیزیز کو یعنی کہ بیماری کو اور بیماری کی علامات کو کنفیوز کر رہے ہیں. جو کچھ سوات میں ہوا، جتنا قتل و غارت ہو رہا تھا، وہ بیماری نہیں تھی، وہ بیماری کی علامات ہیں. بیماری جو ہے وہ لیک آف جسٹس ہے، جیسے عبادی صاحب نے کہا کہ سپیڈی جسٹس دینی. تو سپیڈی جسٹس دیتے دیتے ہم اپنے ملک کو کیوں کھوتے چلے جا رہے ہیں؟ آپ بیماری کا علاج کریں، بیماری کی علامات کو سپریس کرنے کی کوشش نہ کریں. اچھا، دوسری چیز جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اب نظام عدل نافذ ہو گیا. اب ہمارے ہاں ماڈل کیا ہے کہ یہ سوات جو ہے یہ سعودی عربیہ بن جائے گا، یہ ایران بن جائے گا، یا یہ افغانستان جیسے 1996 سے 2001 میں تھا طالبان کی حکومت کے دوران، اب یہ وہ ماڈل بن جائے گا. اگر نظام عدل آپ اسلام یہ آباد اس صورت میں بنے گا کہ اگر ان قاضی کورٹس میں طالبان کے لگائے ہوئے جج بیٹھیں گے. فی الحال تو ایسا نظر نہیں آ رہا. ڈیولی اپوائنٹڈ جج اس میں لکھا ہوا ہے. اچھا، آپ نے میر صاحب یہ سنا ہے بیان کہ جو ہے وہ جو صورت سے اور سیرت سے ہونے چاہیے، اور ایک اور بھی ابھی سے آگے اطلاع کہ یہ جو ہے سپریم کورٹ کی اتھارٹی نہیں ہوگی. میں اس کو چھوڑ دیں ذرا، جو بیانات بھی ذرا دیکھ لیں. سپریم کورٹ کی اتھارٹی نہیں ہوگی، بلکہ وہاں پہ صوفی محمد جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ نہیں، لیکن یہ قاضی القضاء جو ہے یہ دار القضاء جو ہے وہ سپریم کورٹ کی بات کریں. سپریم کورٹ کا ایک بینچ ہوگا، ہائی کورٹ کا بینچ ہوگا. سپریم کورٹ کی اتھارٹی ہوئی نا. میں وہی بات کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسری چیز کی جو بات کر رہے ہیں نا کہ اس کے اور بھی جو علامات ہیں اس کو ہم علیحدہ رکھ کے نہیں بات کر سکتے. امید سر دیکھیں، اس کا جواب دیکھیں، میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں میئر سٹیٹمنٹس کے اوپر جس طرح اس دن ویڈیو چلی ایک جو ابھی تک ڈسپیوٹڈ ہے، اس کے کنفرمیشن کہیں نہیں ہوئی، اس کی بنیاد کے اوپر پورے پاکستان کو کیا پوری دنیا نے تھو کیا پاکستان کے اوپر، اور ہمارے لوگوں کے غصے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اور ٹینشن دے دی پوری عوام کو. لیکن اس ویڈیو میں جو ہو رہا تھا وہ تو غلط ہو رہا تھا. لیکن دیکھیں ریلیونس ہونی چاہیے نا. میں تو کہتا ہوں کہ اگر 100% وہ سوات میں بھی ہوا تھا نا، ہمیں امن کا خیال رکھنا چاہیے تھا. اس طرح سے نہیں ہمیں پورٹرے کرنا چاہیے تھا کہ سارا امن کا پروسیس اٹھا کے باہر پھینکا جائے، جو کہ ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ لگتی تھی مجھے کہ ایفرٹ ہے ایسی. دیکھیں، سمجھداری کی یہ اس وقت بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسے فلاز مل بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں، بات کریں. اس پیس پروسیس کو جو اس وقت چل رہا ہے، اس کو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ فلی سپورٹ کریں. ہمیں تو دیکھیں یہ اس کو بے نظیر بھٹو نے 94، نواز شریف نے 99 اور پھر اس کے بعد دیکھیں اے این پی. میری پچھلے دنوں چیف منسٹر اے این پی سے بات ہو رہی تھی. دیکھیں کتنی خوبصورت بات کی. میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو خیر لبرل اس قسم کا ہو ہی نہیں، لیکن ان دونوں حضرات سے وہ بہت زیادہ لبرل لوگ ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی صاحب صرف یہ بتائیں کہ ایک طرف پاکستان کی بقا ہے، دوسری طرف ہماری اور ہماری پارٹی کی اپنی سوچ، فکر اور نظریہ ہے. کہتے ہیں جب پاکستان نہ ہو تو ہم نے ان نظریوں کا اور ان سوچوں کا کیا کرنا ہے. دیکھیں، انہوں نے پاکستان کی بقا کے لیے سب لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں. سنیں دیکھیں، نوکری کی بات، نوکری بچانے کے لیے یہ بہت بڑا. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ نے ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیا نوکری بچانے کے لیے، اس کو پروو کریں. مجھے یہ اب احساس ہونے لگا ہے کہ اگر نظام عدل سوات میں لاگو کر 100 سے زائد اے این پی کے ورکرز اور رہنما جو ہیں وہ دہشت گردی کا شکار بنے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نوکری بچانے کے لیے کیا. دیکھیے، نظام عدل اگر آپ اس وقت اسلام آباد میں بھی نافذ کر دیں تو مجھے یہ شک پڑ رہا ہے کہ یہ جو پروگرام آپ کر رہے ہیں یہ نہیں کر پائیں گے. اس پروگرام میں جو اشتہارات میں جب خواتین آتی ہیں، آپ کے اشتہارات بند ہو جائیں گے، آپ کا چینل بند ہو جائے گا. نہیں، لیکن مطلب آپ وہی والا نظام اگر باقی پاکستان میں لانا چاہتے ہیں تو پھر یہ پروگرام نہیں کر پائیں. 16 فروری سے پہلے سوات میں کیبل پہ تمام ٹی وی چینلز بند تھے، لیکن 16 فروری کے بعد آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں. یہ سب چیزیں وہ مانتے نہیں ہیں ٹیلی ویژن کو دیکھنا. لیکن آپ نے بڑی سخت سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ایسی پارٹی جس کے پچھلے ایک سال میں 100 ورکر اور لیڈر شہید ہو گئے ہیں، سوات میں سب سے زیادہ شہید ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے کہا یہ صرف نوکری بچانے کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیے صاحب، نیشنل اسمبلی نے یہ نظام عدل جو ہے صدر نے نیشنل اسمبلی کی رائے کے بعد یہ پاس کر دیا ہے. اگر نیشنل اسمبلی کل یہ بیٹھ کے قانون بنا دے کہ یہ نیشنل اسمبلی کی جو 342 ممبرز ہیں یہ ساری عمر کے لیے ممبران رہیں گے تو وہ کوئی قانون نہیں بنے گا. یہ کیوں بنا دے گا؟ یہ تو مفروضے کی بات کر رہے ہیں نا. کیا بات ہے؟ دیکھیں ایک طرف ہم ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ صرف مخالفت برائے مخالفت کر رہے ہیں، کرٹیسزم فار کرٹیسزم. میں لاجک سے بات نہیں دیکھنا چاہتا پاکستان. ایک چیز دیکھیں، میں یہ جو بات کی انصار نے ان سے ایک بات متفق، اگر اس سے پاکستان بچ جاتا، میں اس آرگومنٹ سے کوئی انکار نہیں ہے کہ اگر پاکستان کو بچانے کے لیے چیز کی آتی ہے تو وہ صحیح ہوتی ہے، اور کیونکہ ملک جو ہے. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس سے پاکستان بچا نہیں ہے. اچھا، ایک سوال ہے یہاں. ہاں،
जाहिद साहब, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इस सारे मामले में हमें कहीं पे मौलाना फजलुर रहमान और काजी हुसैन अहमद नजर नहीं आ रहे, एएनपी नजर आ रही है। ये क्या चक्कर है? मतलब क्या उनकी हुकूमत तो उनकी है ना? नहीं, हुकूमत नहीं। जब 16 फरवरी को भी जब ये स्वात में हुआ तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया, जमात इस्लामी ने बायकॉट किया। और अभी भी हमारे प्रोग्राम में जेयूआई के सेनेटर जो स्वात से हैं, मौलाना राहत हुसैन, उन्होंने कहा कि वी आर नॉट ऑन बोर्ड। इसलिए कि जमात इस्लामी ने जो है वो उनका इस सियासत का खेल है। जमात इस्लामी बाहर से तो वो बातें वही करती हैं जो आपने परसों मुनव्वर हुसैन साहब का इंटरव्यू भी देख लिया होगा, तो उन्होंने तो इस पूरी चीज की तायीद की है, इससे इनराफ तो नहीं किया उन्होंने। मतलब यह है जो पीस जो प्रोसेस जिसकी बात कर रहे हैं आप, तो उससे जमात इस्लामी को इख्तलाफ नहीं है। बाकी चीजें शरकत कहीं रखना या नहीं रखना जो है वो अपनी उनकी सियासत की बात है कि जो है कि वो ANP। अच्छा, अब वक्त मेरे पास कम रह गया, आप 1 महीना देंगे सिर्फ इस पीस मैं तो अगर ये चल जाता है तो अगर फर्ज कीजिए कि एक अमन जिसे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी भी रहती है और पाकिस्तान का कानून का इतलाक होता है साथ साथ, तो मुझे और किसी को क्या एतराज हो सकता है? ठीक है डॉक्टर साहब, 1 महीना देंगे सिर्फ आप इसको टेस्ट करने के लिए। 1 महीने के बाद देखते हैं कि फायदा हुआ नुकसान। देखिए, इस महीने के दौरान क्या ये निजाम चित्राल में भी जाएगा, दीर में भी जाएगा या नहीं जाएगा? मैं सिर्फ स्वाद की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मालाकंड की। ये लोग आगे नहीं फैलेंगे, ये वहीं पे कंटेन हो जाएंगे। 1 महीने के बाद देखेंगे। 1 महीना इंतजार कर लेते हैं, 60 साल से इंतजार कर रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने 1 महीना दिया जी। भाई साहब, अगर 1 महीने के बाद हालात बेहतर होने की बजाय बदतर हो गए तो फिर आप क्रिटिसाइज करेंगे इसको? देखें, ये तो मैं कहता हूं कि इतनी स्मार्ट मूव है गवर्नमेंट की, ये तो किसी वक्त भी आप अंडू कर सकते हैं निजाम अदल को। डंडा तो आप किसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने लोगों को डंडे से, गोली से, डंडे से नहीं इलाज किया जाता, अपने लोगों से बातचीत की जाती है। और ये जो एक्सट्रीमिज्म जो कह रहे हैं ना बढ़ रहा है, एक्सट्रीमिज्म बढ़ने की बुनियादी वजह वॉर ऑन टेरर की बात की पॉलिसीज है। और जब तक हम पाकिस्तान के लोग हम अपने आप को अमेरिका की वॉर ऑन टेरर से डिस्टेंस नहीं करेंगे और हम जो अपनी हमारी लाइफ में वेस्टर्नाइजेशन की एक अजीब सी एक चली हुई है वो, उससे हम बाज नहीं आएंगे, तो ये तालिबानाइजेशन की ऐसी इस किस्म का वर्जन आएगा जो कि खतरनाक वर्जन है, जो नहीं आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंसार बाजी साहब, अल्लाह करे जो आप कह रहे हैं ऐसा ना हो। जनाब डॉक्टर फरूख सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जाहिद हुसैन साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक दूसरे से मुख्तलिफ राय पेश की, लेकिन डिबेट हुई, और जो डिबेट है ये जमहूरियत का हुस्न है। और जो आखिर में बात की है अंसार बाजी साहब ने, उन्होंने कहा है कि अल्लाह करे कि हालात बदतर होने की बजाय बेहतर हो जाएं। जाहिद हुसैन साहब ने और डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने, जिनके बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस नफाज़ अदल रेगुलेशन पर, इन्होंने इसको कम से कम 1 महीना दे दिया है। और हम सब 1 महीना इंतजार करते हैं, देखते हैं कि इसका फायदा होता है या नुकसान होता है। हामिद मीर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।